اس ڈائلاگ کا مقصد اپنی بات، سرکاری بات نہیں کرنی، بلکہ آپ کی اور عوام کی بات سننی ہے۔ تو یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں۔ مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ کہ بندوق کی نوک پر شناختی کارڈ نکال کر اس کے حوالے سے لوگوں کو بے دردی سے شہید کرے۔ وزیراعظم نے بلوچستان کے مسائل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دے دی۔ ڈائیلاگ کا مقصد بلوچستان کے عوام کی بات سننا ہے۔ وزیراعظم کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ سے خطاب، کہا بلوچستان کے مسائل پر پہلا حق وہاں کے عوام کا ہے۔ صوبے میں مزدوری کرنے والے بنیاد پر قتل کرنا جائز نہیں، میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی دہشت گردی میں دشمن ممالک ملوث ہیں۔ افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے قربانیاں دے کر عوام کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان یافتہ پراکسیز ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے۔ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بلوچستان کی سیاسی قیادت اور عمائدین کی ملاقات۔ سپہ سالار نے کہا دشمن کے جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب بلوچستان اور اس کے عوام کی حقیقی صلاحیت، ترقی اور امنگوں کو اجاگر کیا جائے۔ سیکورٹی فورسز اور پولیس کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 49 دہشت گرد ہلاک۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخارج کے 12 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الہندوستان کے 37 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے بنو، شمالی وزیرستان، اورکزئی اور خیبر اضلاع میں کارروائیاں کی گئیں۔ بلوچستان کے مستونگ، مچھ، خزدار اور پنجگور اضلاع میں 10 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی سے استعفوں کی دھمکی دے دی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آپ کو اپنے اسٹائل کی جمہوریت مبارک ہو۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم نے اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کو کہا کوئی نجی اسپتال نہ جائے۔ وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو غلط اسپتال لے گئے؟ وہ کون تھے جو 1 گھنٹے کے اندر عمران خان کو واپس لے گئے؟ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا معاملہ، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے دائر نظر ثانی کی متفرق درخواست میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ، پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان، سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا گیا، پی ٹی آئی کا موقف۔ حلفاً کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ نہیں، معاملے کو غیر ضروری طور پر سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے حوالے سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ ٹھیک ہو چکا ہے، بلڈ پریشر کی تھوڑی بہت شکایت ہے جس کی دوا دی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سپہ سالار نے کہا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس کی سربراہی میں وفد کا جی ایچ کیو کو دورہ، لیفٹیننٹ جنرل بانزا مویلمبو جولز کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سیکیورٹی صورتحال، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس کی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات۔
نور مقدم قتل کیس مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج، سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا مجرم نے استدعا کی ہے کہ ذہنی مریض ہونے کی بنیاد پر سزائے موت کے بجائے عمر قید کی سزا دی جائے، لیکن ایسا کوئی قابل قبول ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پر فیصلے میں نظر ثانی کی جاتی۔ میر رضا قتل کیس تفتیشی ٹیم نے پہلے پوسٹ مارٹم کے میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر اسامہ شیخ کا موبائل فون تحویل میں لے لیا، ڈیٹا اور کال ریکارڈ حاصل کیا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹس میں مبینہ تضاد پر پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید سے بھی پوچھ گچھ۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، سابق وزیر اعظم نے ریلوے اسٹیشن انڈر پاس، سرکولر روڈ اور مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صدر مملکت سے چائنا افریقہ اینڈ ایشیا ٹریڈ اینڈ کوآپریشن پروموشن ایسوسی ایشن کے صدر کی ملاقات، صدر کا پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور، کاروباری اداروں میں روابط بڑھانے، تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر زور۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط، رواں سال پاکستان میں 1,50,000 سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر، پاکستانی طلبہ کے لیے گوگل کے مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق، وزیر اعظم شہباز شریف کی گوگل وفد کے استقبالیے میں شرکت۔ پاکستان اور عالمی کاروباری برادری کے درمیان اقتصادی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق، وزیر خزانہ سے اسلامی چیمبر آف کامرس اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکریٹری جنرل کی ملاقات، حلال مارکیٹس، اسلامی فائنانس اور نجی شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، محمد اورنگزیب سے سلک روڈ فنڈ کے وفد کی ملاقات، پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 5ویں روز بھی بارش کا سلسلہ جاری، نالہ لئی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی، گوال منڈی، لیاقت باغ، کمیٹی چوک انڈر پاس، مری روڈ اور صادق آباد میں بارش، رین ایمرجنسی نافذ، واسا راولپنڈی نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، نشیبی علاقوں میں واسا کا عملہ اور ہیوی مشینری تعینات۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا، پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن ₹1.34 فی لیٹر بڑھا دیا گیا، پیٹرول پر ڈیلرز مارجن بڑھ کر ₹9.98 فی لیٹر ہو گیا، اس سے قبل پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن ₹8.64 فی لیٹر تھا۔ پیٹرولیم لیوی کی وصولی، مہنگائی اور آئی پی پی سے معاہدوں کے خلاف لاہور میں احتجاج کا 6واں روز، کراچی میں بھی جماعت اسلامی کا دھرنا جاری، گورنر ہاؤس کے باہر آج جلسہ ہوگا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے مہنگائی پر اثرات نمایاں ہونے لگے، ہفتہ وار مہنگائی 0.49%، مزید اضافہ ریکارڈ، ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح بڑھ کر 9.66% ریکارڈ، ایک ہفتے میں 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 10 اشیاء سستی اور 18 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ سوابی میں مانکی روڈ پر ڈمپر اور رکشے میں تصادم، 4 افراد جاں بحق، 3 شدید زخمی، ریسکیو 1122 کی میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سندھ میں سگ گزیدگی سے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا، جناح اسپتال کراچی میں 2 روز کے دوران 2 اموات رپورٹ، سانگڑ کا 11 سالہ لڑکا ریبیز کے باعث جان کی بازی ہار گیا، متاثرہ نوجوان کو 4 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا، اسے ویکسین نہیں لگوائی گئی تھی، رواں برس کتے کے کاٹنے کے 20,000 سے زائد کیسز رپورٹ، 19 افراد جاں بحق، صرف جناح اسپتال میں 9 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں، جناح کارڈیالوجی اسپتال میرا خواب تھا جو آج پورا ہو گیا،
وزیر اعظم مریم نواز کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افتتاح سے خطاب۔ بااختیار لوگوں کو اللہ نے عوام کی خدمت کے لیے چنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر عوامی فلاح کے فیصلے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیئرمین نادرا کی جدید نظام، ڈیجیٹل اقدامات اور شہریوں کو فراہم خدمات پر بریفنگ۔ ملائیشین وزیر داخلہ نے نادرا کی ڈیجیٹلائزیشن، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو سراہا۔ سندھ حکومت کا پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف جامع انفورسمنٹ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شہزیل میمن کہتے ہیں ڈیجیٹائز روٹ پرمٹ، درست فٹنس سرٹیفکیٹ اور فعال فائر ایکسٹنگوشر کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دستی روٹ پرمٹ منسوخ، بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیاں فوری تحویل میں لی جائیں گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اکاؤنٹ میں موجود رقم عوام کی امانت ہے، جب کام دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے احتجاج کے باعث شہری پریشان ہو رہے ہیں، احتجاج کے لیے ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ مرتضی وہاب نے ٹاؤن چیئرمینز کو فیمیگیشن مشینیں اور یو سی چیئرمینز کو اسٹریٹ لائٹس فراہم کر دی۔ ملک بھر میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں جاری، گھر اور محلے برقی قمقموں سے سجا دیے گئے۔ برقی قمقموں، جھنڈیوں، جھنڈوں، جھالروں، نالین پاک کی فروخت، جگہ جگہ محافل نعت اور سیرت کانفرنسز کا انعقاد، فضا درود و سلام سے معطر۔ یونیورسٹی آف کمالیہ میں زرعی فضلے سے کوئلہ تیار کرنے کا آغاز، منصوبے سے فضائی آلودگی میں نمایاں کمی لائی جا سکے گی، دیہی خواتین کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ یونیورسٹی میں حیاتیاتی توانائی مرکز بھی قائم کیا جائے گا۔ لاہور میں میاں میر کا سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز، سیکرٹری اوقاف نے عرس اور میاں میر گیلری کا افتتاح کیا۔ عرس کے موقع پر سیمینار، لنگر اور محفل سما کا بھی اہتمام۔ زائرین کی سہولت کے لیے پنجاب ٹورزم فورس کے اہلکار تعینات۔ اور لیڈز ٹیسٹ انگلینڈ کے نام، پاکستان کو اننگز اور 103 رن سے شکست۔ انگلینڈ کی پہلی اننگز کی 233 رنز کی برتری کے جواب میں پاکستان 135 پر آل آؤٹ۔ پاکستانی بیٹنگ لائن دوسری اننگز میں بھی ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔